جہاں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک انتہائی خوبصورت محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تمام عاشقان رسول چھوٹی چھوٹی کوشش، چھوٹی چھوٹی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک آج اس محفل کو اور رنگ لگائے۔ اور اسی لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صدر تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان مفتی محمد عابد مبارک والمدنی صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، ہم اس سلسلے کو تھوڑا اب ان کے حوالے کریں گے، اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ذرا خاموشی کے ساتھ توجہ ضرور رکھیے گا۔ یہاں پہ حضور زیغم اسلام عالمی مبلغ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا شاہ صاحب کہ آج کے دن کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس حوالے سے جو بیان آج آپ کرنا چاہتے ہیں سو بالکل بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود اور پیدائش کی شب ہے، یعنی آج کی شب کو مناسبت ہے، نسبت ہے اس مبارک رات کے ساتھ کہ جسے نسبت حاصل ہے کہ باعث تخلیق ارض و سما جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور رسولوں نے حضرت سیدنا آدم نبی سب سے پہلے اس عالم آب و گل میں جن کو مبعوث کیا گیا، اور تاج رسالت سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا، وہاں سے سلسلہ جن کی بشارات کا اور جن کی آمد کا ہر نبی نے، ہر رسول نے جو اعلان کیا، آج ہی کی شب کو وہ مناسبت ہے کہ ان تمام اذانوں کی بشارت اور ان تمام ان بشارتوں کا مدعا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کی بعثت کو اور آپ کے بھیجے جانے کو اپنے بندوں پر، بالخصوص مومنین پر اللہ رب العالمین نے اسے احسان کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جن میں اپنے آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یوں تو ہر نعمت اور ہر شے اللہ رب العالمین کا احسان اور اسی کے کرم پر ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعلان شکرانے کا تو یہ ضرور ہے کہ ہم شکر ادا کریں، لیکن لفظاً آیت میں براہ راست اس چیز کو ذکر کرنا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، یہ ہمارا احسان، ہم نے تمہیں بدن دیا ہے، یہ ہمارا احسان، تمہیں ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارا احسان، اس کی بجائے قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو جس احسان کو ذکر کیا ہے اور اس نعمت عظمیٰ کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا
تو پھر وہ حضور سید عالم کی ذات گرامی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کی بعثت اہل ایمان کے لیے بہت بڑا احسان۔ سورۃ الاعراف کی اگر آپ آیت نمبر 157 کو دیکھیں تو وہاں پر حضور علیہ السلام کو ایک آیت میں آپ کے لیے 9 شان اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جن میں ایک شان آپ کی یہ بیان کی ہے کہ یہ ہمارے نبی جو ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یعنی چاہیے کہ سابقہ امت اگر وہ اللہ کی فرمان بردار بننا چاہتی ہے تو وہ اتباع کرے اس نبی مکرم کی، اس رسول اعظم کی، کہ جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے باز رکھتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہم نے ان کو یہ شان دی ہے کہ وہ حلال طیب اور پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور ناپاک اور نجس چیزوں کو وہ حرام قرار دیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے آپ کے اس احسان جس کے ذریعے اہل ایمان پر احسان ہوا ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سابقہ انبیاء جو آئے ان کو بڑی سخت شریعت ملی تھی، ان کی امت کے لیے بڑی پریشانیاں تھی۔ مثلا غور کریں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ان کے بدن پر نجاست لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس جگہ کو کاٹ دیا جائے۔ ان کے لیے عبادت کی ایک جگہ مخصوص تھی، کہیں پر بھی ہوں ان کے لیے ایک جگہ عبادت کی مخصوص ہے، اب وہ اس جگہ سے 1 میل دور نکل جائیں، 1 مہینے کی مسافت پر دور نکل جائیں، اس سے سروکار نہیں، جب عبادت کا وقت ہوگا وہ لوٹ کر ادھر آئیں گے۔ ان کے لیے احکام کی سختی اس قدر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ میری امت کے لیے جو ہر نیک کام پر 1 اجر ہے تو ان کے لیے اجر 10 سے 700 گنا ہو جائے، لیکن یہ شرف کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ حضور سید عالم کے آنے کی برکت سے احکام شریعت کی آسانی ہو گئی، اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے پاک اور مسجد بنا دیا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو حضور کے احسانات اللہ رب العالمین نے اپنا کرم جو آپ کے ذریعے فرمایا، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ یعنی آپ دیکھیے جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آپ کے ذریعے یہ بھی احسان ذکر فرمایا کہ آپ کی امت اگر گناہ کو سوچے گی تو نہیں لکھا جائے گا، کر لے گی تو 1 لکھا جائے گا، توبہ کرے گی معاف کر دیا جائے گا اپنے فضل سے، فرمایا لیکن نیکی کو سوچے گی تو لکھ دیا جائے گا، اور نیکی کر لے گی تو پھر اس کو 10 سے 700 گنا لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی نسبت سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کے مقام میں، وجاہت میں، قدر میں جو فضیلت اور برکت عطا فرمائی اس کو ذکر کیا کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں پیدا فرما دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں اکثریت درجہ بغیر حساب و کتاب کے جائے گی۔ میں بخاری شریف کی حدیث کو ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم نے سابقہ امت اور اپنی امت کی نسبت کو بیان کیا ایک مثال سے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکان بنانے کے لیے یا کسی کام کرنے کے لیے جہاں بندے ہائر کیے جاتے وہیں ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ بندوں کو چلانے کے لیے ایک ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مزدوری پر کام کرانے والے شخص نے، جو مراد و مفہوم ہے، کچھ مزدوروں سے کام کرایا فجر سے لے کر ظہر تک، ایک مثال دی ہے، اور ان کو انعام و اجر دیا 1، اور فرمایا ایک کام کرانے والے نے کسی سے کام کرایا وہ ظہر سے لے کر عصر تک اور انعام دیا 1، اور ایک کام کرانے والے نے کام کرایا عصر سے لے کر مغرب تک، انعام دیا 2۔ فرمایا یہ میری امت کی شان ہے کہ جن کا ڈیوریشن کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العالمین نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذکر فرمایا، جو قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ کے احسانات ہے جس کا ظہور اب ہوا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں اپنی امت کے بارے میں کیا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے
जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक वला नसूक, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, नाराज नहीं करेंगे। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर नबी के लिए नूरानी मिंबर लगा हुआ होगा और उन्हें उन सोने और बड़े कीमती जवाहरात से बने हुए उन्हें मरकज़ों पर मिंबरों पर बिठाया जाएगा, लेकिन जो मेरे लिए तैयार होगा मैं उस पर नहीं बैठूंगा। तो मुझे बार बार मैदान माशर में आता जाता देखकर खुदा की कुदरत कहेगी कि हबीब आप पर इस कदर बज़ाहिर बेचैनी क्यों है? अर्ज करेंगे मौला कि जिस वक्त मेरी उम्मत तेरे सामने आए और तू उनसे अदल से काम ले तो उनके साथ क्या मामला होगा? तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, हबीब आप अपने मकाम पर तशरीफ रखिए, हम आपको राजी करने के लिए हर वो काम करेंगे जिस तरह आप अपनी उम्मत के लिए चाहते हैं। इसको सूरह बनी इसराइल में भी जिक्र किया, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। हबीब अगर ये मुशरिकीन मक्का आपकी कदर से जानबूझकर अमदन रूह गर्दानी करें तो ये इनकी कम इल्मी है, लेकिन आपका मर्तबा हमारी जनाब में यह है कि असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, यकीनन वो एक वक्त आएगा कि जिसमें हम आपको मकाम महमूद यानी मकाम शफाअत पर जलवगर करेंगे और आप जिसके बारे में जो कहेंगे हम अपने फजल से उसकी मगफिरत करेंगे। बुखारी शरीफ किताब तौहीद की एक और रिवायत में अर्ज कर देता हूँ इस एहसान पर। हुजूर फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल का मुजाहिरा फरमा रहा होगा तो मैं खुदा के अर्श के किनारे पर सजदा करूँगा और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे खिताब करेगा और खिताब होगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, कुल कहिए तुस्मा, सिर्फ तुम्हारी सुनी जाएगी, सुभान अल्लाह, इश्फा तुशफ़ा, आप तन्हा, ये सारे वाहिद के सीगे, कुल आप अकेला कहिए, या अल्लाह ये सारे आए हैं तो जवाब ये बनता है ये सारे तुझसे कहे, तू इनकी बात हमसे कहे। फरमाया कुल तुस्मा, सिर्फ तू तन्हा कहेगा तेरी सुनी जाएगी, इश्फा वाहिद का सीगा है, तू सिफारिश करेगा तो शफ़ा तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी, सल तू हमसे मांगेगा तो अता तुझे दिया जाएगा। तो ये मकाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सारे अंबिया और उनकी उम्मतें जनाब सैयद आलम की बारगाह में आएंगी। मैं मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात के एक और हदीस पढ़ देना चाहता हूँ। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला मशहूर कारी कुरान, जिनके कुरान पढ़ने की तारीफ़ अल्लाह ने खुद फरमाई। बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूल करीम ने फरमाया, ए उबई तू मुझ पर कुरान पढ़। कहने लगे हुजूर मैं आप पर क्या कुरान पढ़ूँ, आप पर तो कुरान उतरता है। फरमाया इन अल्लाह सम्माक, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर मुझको कहा है कि उबई को कहो कि कुरान सुनाए। अल्लाहु अकबर। वो यबकी, वो रोने लगे कि हुजूर की निस्बत ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नबी पाक फरमाते हैं, ये किताबुल क़िरात के अंदर मुस्लिम शरीफ की तवील सही हदीस है, उसका आखिरी जुमला नबी मुकर्रम हमारे आका मौला ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा मकाम जो अल्लाह ने अपने फजल से आपको दिया है, जो अल्लाह ने आपको उससे नवाजा है। हुजूर फरमाते हैं कि यौम यरगबो इलैयल खल्क़, क़यामत का दिन होगा, सारी खुदाई उमंड कर मेरे पास आएगी, हत्ता इब्राहीम, यहाँ तक कि सैयदना इब्राहीम भी मेरे पास आएंगे और उस वक्त हमद का झंडा मेरे पास होगा। तो ये मकाम मर्तबा, ये वजाहत व कदर जनाब सैयद आलम की है। और कुरान ने जिक्र किया कि मोमिनो ये तुम्हारे लिए शर्फ का मकाम है, तुमसे बड़े बड़े आबिद व जाहिद पहले गुजरे लेकिन वो इम्तिहान की चक्की में पीस दिए गए, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी इबादत पर हम हजारों साल का अजर अगर देंगे। तो फरमा मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, ये तुम पर एहसानात की बारिश जो हो रही है वो आमिना के लाल खातमुन नबीयीन सैयद आलम की मबूस और तुम्हारा उनका उम्मती होने की वजह से हो रही है। तो ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अब आगे चलिए, आज की रात के हवाले से चंद बातें जिक्र करते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल या शान मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ये टाइटल जो दिए जाते हैं या मौजू दिया जाता है, इन तमाम का मकसूद एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, यानी कुरान करीम में वो आयात, वो सच्चा कलाम जिससे हमें मर्तबा मुस्तफ़ा पता चलता है, शान मुस्तफ़ा पता चलती है, और वो सही अहादीस और जमात सहाबा किराम के फरमुदात
جو شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہے، ان تمام سبق کو جس محفل میں ذکر کیا جائے ادب و آداب و تکریم کے ساتھ، اسی کو سیرت مصطفیٰ، اسی کو میلاد مصطفیٰ، اسی کو شان مصطفیٰ، اسی کو عظمت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ عنوانوں میں نہ الجھیں، اور خدا را اس موضوع میں گویا کوئی تفریق نہ لائیں۔ یہ موضوع امت کو جوڑنے کا ہے، یہ امت کو جوڑنے کا موضوع ہے۔ لہذا جو جس طریقے سے جناب سید عالم کی تعظیم اور تکریم کو بجا لائے وہ شریعت میں مستحسن ہے۔ لہذا غیر شرعی حرکات ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ادب و آداب اور کلچر و زمانے کے اعتبار سے ایسی ریت نکالنا جو تعظیم کا اظہار کر رہی ہو اور شریعت اس کو منع نہ کرے، تو اس تعظیم کے سب سے بڑے مستحق آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ لہٰذا اس قانون میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں 10 بستہ اپنی بہنوں اور بھائیوں اور بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ موضوع اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے اتحاد کی۔ کلمہ گو مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے، ایک نظریے کے نیچے گویا کہ جمع ہونا ضروری ہے۔ آج اسلام کا دشمن ہمیں تفریق، ڈیوائیڈ اینڈ رول سے نہ جانے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ حضور سید عالم کی محبت میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی تعظیم میں کوئی اختلاف نہیں۔ کلمہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ جب تم جناب رسول اللہ کہو زبان سے کہ محمد رسول اللہ، تو ان کی تعظیم اور تکریم آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام جو قرآن کریم کی تفسیر کا عملی نمونہ، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کیسے کی کہ لعاب وہ زمین پر گرنے نہ دیں، اپنی ہتھیلیوں پر روک دیں۔ وضو کا پانی زمین پر گرنا نہ دیں، اپنے ہتھیلیوں پر روک دیں۔ بغیر وضو کے رسول اللہ سے مصافحہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 شخص چلے آئے اور ایک درخت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا گیا، اور ایک نے آ کر جناب رسول اللہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے جب لوٹا تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں ملایا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی شہادت کے وقت باغیوں کو یہ جملہ کہتے تھے، وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِي مُنْذُ بَایَتِ رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، جب سے میں نے اس دائیں ہاتھ سے حضور سے ہاتھ ملایا ہے تو میں نے اس کسی ایسے مقام پر یہ ہاتھ نہیں رکھا جس کے ذکر کو مکروہ جانا جاتا ہے، جس کے ذکر کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ آداب ہے صحابہ کرام کے کہ بغیر وضو کے کبھی مصافحہ نہ کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹنیوں کا دور تھا، سواریاں اونٹوں پر ہوتی تھی، کچروں پر ہوتی تھی۔ جناب سید عالم کی اونٹنی قصوہ یا غضبہ، آپ کی جو اونٹنی ہے اس میں سے ایک اونٹنی ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوگر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جب حضور کہیں پر ٹھہر جائیں تو وہ اونٹنی کے اوپر سے اس کی کرسی کجاوا وہ اتار کر رکھ دیں، اور جیسے ہی سید عالم صبح کے وقت کوچ کرنے کا ارادہ کریں تو ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی جناب کہ وہ کجاوے کو رکھیں اور روانہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے انسان ہے، بشر ہے، کبھی بھی اس پر عارضہ بشری طاری ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت اس صحابی پر غسل واجب ہوا۔ انہوں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے، صبح حضور اپنے وقت پر نکلیں گے، تم نے کجاوا کس دینا ہے اور رسی سے باندھ دینا ہے۔ جناب سید عالم صبح کے وقت جب اس کجاوے پر تشریف فرما ہوئے تو بیٹھنے کے ساتھ فرمایا آج یہ کسی اور نے باندھا ہے۔ فرمایا اس کی سیٹنگ بتا رہی ہے کہ آج اس کو باندھا کسی اور نے، رکھا کسی اور نے۔ پوچھا گیا وہ کہاں پر ہے؟ کہ حضور بس وہ آ رہے ہیں۔ وہ جب پاکی اختیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا تم کہاں پر تھے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پاکی حاصل کرنا مجھے ضروری تھا، تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے پاکی چاہیے اور میں آپ کی کرسی کو ہاتھ لگا دوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کرام کی عزت و توقیر کا۔ سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے تو تیمم کر کے کرسی پر ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پہلے ایمان لاؤ اللہ رسول پر، دوسرا ہے وہ تعزروہ و توقروہ، یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی ایسا ادب کرو ایسا ادب تم نے کسی انسان کا نہ کیا ہو، کبھی تم نے کبھی اپنے والد کا ایسا ادب نہ کیا ہو، اپنی والدہ کے لیے ادب و تعظیم کا ایسا نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ماں باپ
اور ہر قیمتی اور قدر والے رشتے سے آگے بڑھ کر تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا، کوئی پوچھا نبی کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ میں نے کہا حضور بالکل، پوچھ لیجئے قرآن سے، نماز بالکل حضور کی بعثت کا مقصد ہے، آپ کی ہدایت کا مقصد ہے، لیکن قرآن نے نماز کو تیسرے درجے پر رکھا اور اس سے پہلے نبی کی عظمت کو رکھا۔ فرمایا وہ تسبح بکرۃ وَاصیلا، اس کے بعد جو صبح شام کی تسبیحات اور عبادات ہے اس پر عمل کرو۔ یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، کسی بندہ بشر نے نہیں بنائی، یہ نزول قرآن کی ترتیب ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ اللہ رسول پر، ادب کرو رسول مکرم کا، اور پھر نمازوں کو ادا کرو۔ پتہ چلا کہ ہر عبادت کی قبولیت کا مرکز محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، جو اس آیت کریمہ نے بیان، اور یہی چیز سیکھنے کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اس کا عنوان میلاد ہوتا ہے، اس کا عنوان سیرت ہوتا ہے، اس کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا، عنوانوں میں الجھنے کی بجائے جو اس کا حقیقی مقصد ہے اس کی طرف میرے دوستو بزرگوں توجہ کی جائے۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے جو تھوڑا سے وقت ہمارا رہ گیا، حضور نے خود اپنا میلاد نامہ پڑھا، اور ایک نہیں قبلہ کئی احادیث ہیں، جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پیر کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، منگل کا نہیں رکھ رہے، بدھ کا نہیں رکھ رہے، جمعرات کا نہیں رکھ رہے، پیر کو ہی خاص کر رہے ہیں۔ تو صحابہ ہر عمل کی جستجو میں رہتے، عرض کی حضور سیدیا سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الاثنین، حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کہہ دیتے روزہ اچھا کام ہے، تم بھی رکھ لو۔ یہ بھی جواب بن سکتا تھا، واہ 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 واہ، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ تم کر لو، بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا، میں نبی ہوں تم امتی ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت، جو میں نے کہا وہ شریعت ہے، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، جو میں نے کر دیا۔ لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ تم بھی رکھ لو، یہ جواب نہیں دیا اچھا کام ہے، جواب کیا دیا؟ فیہ ولدتو، یہ میری پیدائش کا دن ہے، اللہ اللہ، یہ میری پیدائش کا دن ہے، اور اشارہ دے دیا کہ جب میں اس دن کو نہیں بھول رہا تو تم کیسے بھولے بیٹھے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں جناب رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا مثبت فکر کے ساتھ دیکھا جائے، درست نظر کے ساتھ دیکھا جائے، خدا را اس پاکیزہ موضوع کو اعتراضات کا یا تشکیک کا شکار نہ کیا جائے، ایک دوسرے پر تنقید و طنز سے ماورا ہو کر ہر مسلمان کو کشادہ دلی سے قبول کیا جائے، اور جس طریقے سے وہ شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے یہ بڑی غنیمت ہے کہ قرب قیامت کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اللہ نے اسے اپنے اور اپنے محبوب کی تعظیم اور ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آئیے آخر کے اندر میں ایک حدیث پاک آپ کو باضابطہ عرض کرتا ہوں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ امام حاکم جو حدیث کے ایک بڑے جلو قدر امام ہیں، امام حاکم یہ وہ امام ہے کہ سیدنا امام بخاری اور سیدنا امام مسلم انہوں نے جتنی احادیث جمع کی تھی، کچھ احادیث انہوں نے اپنے کتابوں میں لے لی تاکہ کتاب طویل ہو جائے گی تو لوگ پڑھنے سے اکتا جائیں گے۔ جو حدیثیں انہوں نے چھوڑی وہ امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر درج کی، اس لیے اس کتاب کا نام ہے مستدرک۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے اسماء الرجال کے امام، انہوں نے اس قیمتی مسودے پر کام کیا اور ایک ایک حدیث کی سند کو پرکھا، اس کے متن کو پرکھا، تاکہ حدیث کا اتنا قیمتی ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے۔ جو جگہ نقد اور جراح اور تنقید علمی کے لائق تھی وہاں بھرپور دلائل کے ساتھ تنقید کی، اور کہا کہ جناب یہاں پر تساہل ہو گیا، کمزوری ہو گئی، لیکن جو ٹھیک تھی اس کو ٹھیک رکھا، کیونکہ وہ کتاب اتنی قیمتی ہے، اس میں اسناد صحابہ کی اتنی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ جناب سید عالم کے فرمان کا، سنت کا ہم سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا تھا دو جملہ کہ جو دو جملے جو اس کتاب کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں لیا جو پڑھنے جا رہا ہوں، اور اسی پر ہم گفتگو کو اپنے سمیٹیں گے، اور امام احمد بن حنبل کی عظیم مسانید کا مجموعہ مسند امام احمد، مسند امام احمد میں
صحابی رسول حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو آج تک کے جتنے محققین آئے ہیں، یہ تو میں نے 7ویں صدی کا حوالہ دیا، آج تک احادیث پر جرح و تعدیل اور نقد و جرح کرنے والے کہ کہیں سے کوئی کمزوری تو نہیں، سقم تو نہیں، آج تک جتنے لوگوں نے، میں بڑے دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آج تک جتنے محققین عرب و عجم کے اندر آئے، تمام نے جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں فرمایا اپنے سند اور متن کے اعتبار سے انتہائی درست ہے۔ ھذا حدیث صحیح۔ اب اس حدیث کے الفاظ آپ سنیے، جس سے آج کی شب کا سارا مقصد واضح ہو جاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، ان ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ وانا خاتم النبیین وابی منجدل فی تینہ ساخبرکم عن ذلک انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ التی رات ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال حاکم ھذا حدیث صحیح ووافقہ الذھبی ای قال الذھبی ھذا حدیث صحیح۔ یہ اس حدیث پاک کا مکمل متن ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ، اس کا مختصر خلاصہ جو دلوں کے غموں کو دور کر دیتا ہے اور سینوں کو ایمان اور عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ارباز کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس خطبے میں پہلے حضور نے یہ فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ایسا بندہ کہ اس جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ بندے اس لیے ہیں کہ وہ خدا نہیں، اور رسول اس لیے ہیں کہ کوئی ان جیسا نہیں۔ جزاک اس لیے کلمے میں بات مکمل ہوتی ہے، عبدہ و رسولہ۔ عبد اس لیے کہا کہ خدا نہیں، رسول اس لیے ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں۔ لہٰذا یہ بیلنس کی راہ جو ہے یہ عقیدہ رسالت کی بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے بند کر دیے، نبوت کا زمانہ بھی بند، نبوت کا دور بھی بند، آخری وحی مجھ پر آ گئی، آخری شریعت مجھ پر آ گئی، آخری امت مجھے مل گئی، میرے بعد نہ کوئی جدید نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی جدید کتاب آئے گی، اور نہ جدید امت آئے گی۔ تو فرمایا میں اللہ کا بندہ، میں خاتم النبیین۔ تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی؟ وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، میرے باپ آدم ابھی بنائے نہیں گئے تھے اور میں تھا۔ اللہ، اور میں ناظرین کی اہل علم کی توجہ چاہوں گا جن کو علم سے تعلق ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ بخاری مسلم کے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، مفتی عابد مبارک صاحب قبلہ ذی علم شخصیت ہیں، آپ بھی تشریف فرمائے۔ دیگر میں سامنے جو لوگ موجود ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے جو پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میں ان علماء اور محققین اور ماہرین علم کے سامنے دستک پیش کرنا چاہوں گا۔ ذرا دیکھیے اس حدیث کو۔ فرمایا وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، میرے باپ آدم جب نہیں تھے، ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا تو میں موجود تھا۔ یہ الفاظ حاکم کے نہیں ہیں، بخاری مسلم کے ہیں، جس طرح میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، اس میں الفاظ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب بنائے گئے؟ حضور آپ نبی کب بنائے گئے؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور بدن کے درمیان تھے، میں نبی ہو چکا تھا۔ ترمذی کی حدیث حسن ہے، حسن درجہ حسن پر ہے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اور یہ حدیث پاک جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے امام حاکم سے، یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ذاتی ہی ہے۔ لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مسئلہ کبھی امت میں متنازع نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو پیدا کیا تھا، اور وہ یعنی بشریت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو رہی ہے، لیکن شریعت کا یہ قانون ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ بشری ابتدا سے پہلے بھی آپ کا وجود تھا، جیسے رب نے چاہا آپ کو تخلیق فرما دیا تھا، اور پھر اس رات یعنی جس کو نسبت ہے عالم آب و گل میں اور بشری جامع میں خاتم النبیین بن کر آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔
سبحان اللہ لہٰذا یہ کوئی سبحان جذباتی اللہ عقیدہ نہیں، سبحان اللہ یہ منقبتوں کا شعراء کا ذوق نہیں، یہ شرعی دلیل ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي تِينِهِ، آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے پہلے بنایا۔ اب آپ دیکھیں اس میں 3 باتیں آئی ہیں، میں اللہ کا بندہ، میں خاتم النبیین، میں آدم سے پہلے۔ یہ 3 بات فرمانے کے بعد حضور نبی پاک نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے دیکھ کر فرمایا سأخبرکم عن ذالک، کچھ اور بھی میں خبر دوں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ سأخبرکم عن ذالک، اس موضوع کے حوالے سے اور بتاؤں؟ اب فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں وہی ہوں کہ حرم خدا بنانے کے بعد ابراہیم نے جس کے آنے کی دعا کی تھی۔ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ، میں وہی ہوں جنہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے مانگا تھا، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جو قرآن کہتا ہے کہ اپنی امت کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک عظیم نبی آ رہے ہیں جس کا نام احمد ہے۔ اور حضور نے فرمایا آسمانوں پر میرا نام احمد، زمین پر میرا نام محمد ہے۔ ہمارے ایک شیخ صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے، غزالی زماں راضی دوراں، کہ کیوں حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں حضور کو احمد کہا، محمد کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے کہا ذرا غور کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جبریل کی پھونک، جو سیدہ عفیفہ مریم کو اوپر حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے پھونکا تھا، اور وہی پھونک سیدہ مریم پر جب پھونکا تھا حضرت جبریل نے، تو وہی پھونک سیدہ مریم کے صدف اقدس میں حضرت عیسیٰ کے استقرار اور حمل کی صورت میں رکھا۔ تو اب دیکھیں حضرت جبرائیل یہ زمین کی مخلوق ہے کہ آسمان کی؟ آسمان کی۔ تو آسمانوں پر نبی پاک کو احمد کہا جاتا ہے، تو وہی مزاج یہاں پر منتقل ہوا، تو آپ نے محمد کی بجائے احمد کہا تاکہ وہ تاثیر یہاں پر واضح ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد۔ اب آپ دیکھیے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا، وانا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت۔ اور دل تھام کے یہ آخری جملے سنیں، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، حضور نے صرف یہ نہیں کہا میرے بزرگ دوستو اہل علم کہ میں سیدنا عیسیٰ کی بشارت ہوں، بلکہ آگے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی ماں کا مشاہدہ بھی ہوں۔ اللہ آمینہ، اپنی والدہ کا حضور نے نام لیا، اپنی مبارک زبان سے اپنی والدہ ماجدہ کا نام لیا۔ فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي آمینہ، میں اپنی والدہ آمینہ کا وہ مشاہدہ ہوں جو میری پیدائش کی وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے یہ کہا کہ مجھ سے نور نکلا، کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب ہم اسی چکر میں رہیں کہ یہ نور حسی تھا کہ ہدایتی تھا۔ میں نے کہا جس سے کمرہ روشن ہو وہ کیسا نور ہوتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے۔ اور جس نور کی طاقت اتنی ہو کہ جناب زمینیں ہٹ جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں، فاصلے ہٹ جائیں، مسافتیں ہٹ جائیں، جہاں پر حضور کی امت نے لے جا کر اس وقت کی سپر پاور کو زیر کر کے اللہ کے قانون کو لانا تھا، اس مرکز قیصر و کسریٰ، مرکز قیصر کے وہ کنگرے نظر آئے۔ فرمایا کہ ملک شام کے محلات کو میری والدہ نے اس نور میں دیکھا، تو سرکار نے فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے کہا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ اللہ اور میں اس حدیث پر کیا کہوں؟ میں اہل علم سے کہوں گا طنز کی طرف جانے سے پہلے 13 صدیوں سے امت نے اس حدیث کو سمجھا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ بخاری شریف کی مسلم شروحات موجود ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اپنی رائے قائم کرنے کی بجائے اس حدیث کو دیکھ لیں۔ تمام علماء نے کہا کہ جو شرک کی حالت میں جائے دنیا سے معاذ اللہ، اس کی مغفرت تو نہیں، لیکن مقام مصطفیٰ میں جہاں اللہ دیگر خصوصیات اپنے فضل سے دیتا ہے وہیں اسے بخشتا تو نہیں، لیکن حضور سید عالم کے ساتھ اس اظہار محبت پر ایک وہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ قدرت یہ احسان کر رہی ہے۔ تو 13 صدیوں سے علماء نے یہی معنی سمجھا اور کہا کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے محض اپنا بھتیجا سمجھ کر
آپ کے لیے خوشی کا اظہار کیا تو قبر میں راحت ہے. تو جو آپ کا کلمہ پڑھ جائے, اللہ کی توحید کو قبول کر جائے, اور پھر آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور پھر اپنی زبان سے کہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا, ایسا نہیں کوئی. میں کہتا ہوں خدا کے بارگاہ میں یہ بہت بڑا شکرانہ ہوگا اس عظیم نعمت کے ملنے پر. اللہ رب العالمین ہمیں فرقوں میں تقسیم نہ کرے, اور ایک امت بنا کر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, تکریم اور آپ کی عظمتوں کا اعلان اور اس کا معترف. اور میلاد کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کی محبت اور تعظیم کا اعلان کر جائیں تو جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں اس پر ہم عمل کریں, ان عبادات پر ہم عمل کریں, ان حقوق پر ہم عمل کریں, حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو. یہی مقصد میلاد کا ہے کہ خوشی کا مقصد کیا ہے کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں, تعلیم کو مضبوطی سے پکڑ لیں, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ رب العالمین یہ چند کلمات جو میں نے ذکر کیے ہیں میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین. بڑے بول بولے ہیں کیونکہ بات بڑی تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس امت کو اللہ رب العالمین مجتمع کرے, پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور جس پلیٹ فارم سے آج کا یہ پروگرام جا رہا ہے, ہمارے ان دوستوں کو اللہ رب العالمین حضور سید عالم کی تعظیم و تکریم کے فروغ اور اس نشر کی برکت سے بے بہا برکتیں, سعادتیں اور کرامتیں عطا فرمائے. آمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, جس خوبصورتی سے آپ کا یہ بیان رہا. یقین مانیے بہت دل جو ہے نا وہ کشادہ ہوا, اور بہت اچھا لگ رہا تھا سن کے. میرے خیال سے اللہ کرے جو چیز ایک بڑی, میں اپنے آسان لفظوں میں کہوں گا, جو پیر صاحب کر رہے تھے, جو بڑی انڈر لائن تھی کچھ لفظوں میں, وہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ کچھ باتیں ہیں, کچھ حقائق ہیں جن پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا. And your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں, بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.